وہ شخص تمہاری زندگی میں واپس آنے والا ہے۔ نفسیاتی حقائق۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ جو شخص ہمارے دل کا ٹکڑا تھا وہ شاید کبھی واپس نہ آئے۔ کوئی نشانی، کوئی پتہ نہیں، بس خالی پن اور ایک درد جو خاموشی سے ہماری روح کو چاٹتا رہتا ہے۔ یہ درد، یہ خالی پن، یہ بے قراری، یہ سب کچھ صرف ہمارے دل کی گہرائیوں کی زبان ہے جو کہتی ہے مجھے سمجھو، مجھے محسوس کرو، مجھے وقت دو۔ اور یہ وقت جو ہمیں کبھی کبھار چپ کر کے رونے پر مجبور کر دیتا ہے، دراصل ہمارے اندر ایک نئے سفر کی ابتدا ہے۔ یاد رکھو کہ جب کوئی واپس آنے کی کوئی نشانی نہیں دیتا، تب بھی آپ کے آنسو، آپ کی تنہائی، آپ کا صبر، یہ سب خدا کے نزدیک سب سے قیمتی ہیں۔ یہ آنسو وہی موتی ہیں جو آپ کی روح کی صفائی کرتے ہیں، جو آپ کے دل کو نرم کرتے ہیں، تاکہ جب وہ دن آئے کہ خوشی کا سورج طلوع ہو، آپ اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ وقت صرف گزرنے والا نہیں، یہ آپ کی شخصیت کا وہ حصہ ہے جو صبر، برداشت اور امید کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر آج آپ بے وجہ رونے پر مجبور ہیں تو جان لو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کے اندر محبت ہے، اور وہ محبت اتنی گہری ہے کہ کوئی الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ دل سے دعا کرو، رب مجھے وہ طاقت دے کہ میں اپنے دل کے ہر کونے میں چھپی ہوئی محبت اور دکھ کو قبول کر سکوں، اور جو نہیں آیا اس کے بغیر بھی جینا سیکھ سکوں۔ یاد رکھو جو بھی دل سے روتا ہے وہی دل سے جیتا بھی ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ سکھاتی ہے جو الفاظ میں نہیں بیان ہوتا۔ یہ سکھاتی ہے صبر و تحمل اور خود سے محبت کرنا۔ تو جب بھی کوئی واپس آنے کی کوئی نشانی نہ دے اور دل بوجھل ہو تو رونا بھی ٹھیک ہے، مگر رونا ایک نیا باب کھولنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ آخری باب۔ اپنے آپ کو وقت دو، محبت دو، اور سب سے بڑھ کر خود سے وفا کرو، کیونکہ جو شخص اپنی آنکھوں کے آنسوؤں میں صبر سمیٹ سکتا ہے وہی زندگی کے ہر طوفان سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ شخص دوبارہ لوٹنے والا ہے۔ 11 گہرے روحانی، نفسیاتی اور کائناتی اشارے۔ ہر اشارہ دل، روح اور کائنات کی 3 جہتوں سے وضاحت کے ساتھ۔ پہلا اشارہ خواب کا آنا، لیکن روحانی سطح پر۔ آپ کچھ شخص کو خواب میں دیکھتے ہیں، وہ کچھ کہتا ہے، دیکھتا ہے، یا کچھ ایسا لمحہ دہراتا ہے جو ماضی میں آپ کے ساتھ گزرا خواب دراصل لاشعور اور روح کی دنیا میں ملاقات کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ شخص بھی آپ کو یاد کر رہا ہے تو اس کی توانائی خواب کی شکل میں آپ تک پہنچتی ہے۔ یہ خواب اکثر تب آتے ہیں جب کائنات چاہتی ہے کہ آپ تیار ہو جائیں۔ یہ ایک روحانی رہسیل ہوتی ہے اس کی واپسی سے پہلے۔ دوسرا اشارہ، بار بار دل میں اس کا خیال، بے چینی یا خوشی کی لہر اچانک اس کی یاد تڑپا دیتی ہے، دل بھر آتا ہے، یا دل میں بے نام سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ جذبات اس شخص کے دل سے نکلنے والی توانائی کی بازگشت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار دوسرا شخص آپ کو دل سے یاد کرتا ہے تو اس کی فریکوینسی آپ تک پہنچتی ہے۔ یہ کائنات کا ٹھیک ٹھیک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ابھی آپ سے جڑا ہوا ہے، مکمل طور پر جدا نہیں ہوا۔
تیسرا اشارہ مسلسل ہم آہنگی، بار بار اتفاقات ہونا، آپ کو اس کا نام، سالگرہ، اس کے شہر کا ذکر یا اس کے پسندیدہ گانے بار بار سننے کو ملتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ آپ کے شعور کے ساتھ کائنات ہم آہنگ ہو گئی ہے۔ ایسی علامتیں تب ظاہر ہوتی ہیں جب کچھ نیا ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ٹھیک ٹھیک سرگوشی ہے، توجہ دو، وقت قریب ہے۔ چوتھا اشارہ اندرونی سکون، بغیر وجہ دل کا مطمئن ہو جانا۔ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، عجیب سا سکون ہوتا ہے، نہ خوف نہ غم۔ جب روح اور کائنات ایک ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو ذہن خود بخود تیار ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب آپ کے دل کو صبر، برداشت اور قبولیت سے بھر دیتا ہے، کیونکہ ملاقات قریب ہے۔ پانچواں اشارہ نرمی کا پیدا ہونا، معاف کر دینا۔ جن باتوں پر آپ کو شدید غصہ تھا، اب آپ صرف دعا کر رہے ہیں کہ وہ خوش رہے، آپ ناراض نہیں رہے۔ لاشعور کی گہرائی میں جب روحانی تبدیلی آتی ہے، توانائی پیچھے ہٹتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور دعا بننے لگتی ہے۔ یہ علامت ہے کہ آپ کی روح اس کی واپسی کے لیے خالص ہو چکی ہے۔ چھٹا اشارہ استخارہ، دعا یا خواب کے بعد واضح اطمینان۔ استخارے کے بعد دل بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ دعا مانگتے وقت آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل سے آمین نکلتی ہے۔ یہ آپ کے اندرونی نور باطن کا جواب ہوتا ہے۔ رب جب چاہتا ہے وہ اندر سے سکون کر دیتا ہے۔ یہ اجازت کا احساس ہے، روحانی رستہ کھولنے کی نشانی۔ ساتواں اشارہ جسمانی اشارے، دل کی دھڑکن، آہٹ یا سانس کا رک جانا۔ اچانک دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پاس آ رہا ہو مگر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سائن ہوتے ہیں کہ آپ کی روح اس کے روحانی دائرے سے چھو رہی ہے۔ یہ رب کی طرف سے ایک لطیف انداز میں یاد دلانا ہوتا ہے کہ تیار رہو، وہ آ سکتا ہے۔ آٹھواں اشارہ بیرونی دنیا سے پیغامات، لوگ، باتیں، خبریں۔ لوگ اس کا حال پوچھتے ہیں، اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ اچانک اس کا میسیج، اس کا دوست یا اس کی تصویر نظر آتی ہے۔ جب کائنات کسی تعلق کو دوبارہ زندہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ دنیا کے ذریعے آپ کو بتانے لگتی ہے۔ یہ ظاہری دنیا کی طرف سے تصدیق ہے کہ یہ تعلق ابھی مکمل ختم نہیں ہوا۔ نواں اشارہ راستے کا آسان ہونا، وہی جگہ، وہی لوگ، وہی موقع۔ آپ کو اس کے شہر جانا پڑتا ہے یا وہیں کام مل جاتا ہے جو پہلے آپ دونوں کرتے تھے۔ یہ سب توانائی کے راستے کی ہم آہنگی کی علامت ہے۔ جب کائنات چاہتی ہے کہ دو روحیں ملے تو وہ رکاوٹیں خود ہٹا دیتی ہیں۔ 10واں اشارہ نادیدہ تعلق، جیسے کوئی رشتہ اب بھی باقی ہے، آپ چاہے بھی تو اسے مکمل بھول نہیں سکتے، آپ کا دل کہتا ہے وہ لوٹے گا۔ یہ روحانی تعلق ہوتا ہے جو وقت، فاصلہ اور حالات سے بالاتر ہوتا ہے۔ کچھ روحیں جڑنے کے لیے بنی ہوتی ہیں اور جب وقت آتا ہے وہ لوٹ آتی ہیں۔ 11واں اشارہ ایک نئی روشنی، نئی امید، ایک نیا جذبہ۔ دل میں ایک عزم جاگتا ہے، آپ خود کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جیسے زندگی دوبارہ آغاز کے لیے تیار ہو رہی ہو۔ یہ تبدیلی ہے، روح جب تبدیل ہو تو قدرت اس کی تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ یہ وقت ہے نئے سفر کا، پرانا ختم نہیں ہوا، وہ صرف نیا روپ لینے آیا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو کسی انسان کے واپس آنے کا یقین دل سے آتا ہے، نہ کہ منطق سے۔ وہ یقین جو آنکھ بند کر کے دل سے محسوس ہوتا ہے وہی سب سے سچا ہوتا ہے۔ جب رب کسی کو لوٹانا چاہتا ہے تو سب کچھ اس کی واپسی کے لیے خود بخود بدل جاتا ہے، موسم، دل، حالات اور راستے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔